حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی مخلوق کی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اسی مخلوق کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، برادری ہے، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، وہی جوتے مارے گی ایک دن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا ٹھکا فیصلہ ہے، اس لیے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہے بدل دیں۔ آج آپ کو اتنا با وفا لگتا ہے، کل کو بے وفا کر دیں، ایک منٹ میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے دو چیزیں ہمیشہ سامنے، ایک تو اخلاص، رضا الہی کے لیے کام کریں، دوسرا اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، مخلوق کی فکر نہ کریں کہ وہ کب خوش ہوگا کب نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کریں۔ مخلوق سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہی جماعت میں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی مخلوق سے کوئی فائدہ نہیں، خالق سے فائدے کی امید رکھو۔ عملی زندگی میں بھی اس کو چھوٹی چھوٹی بات میں بھی سوچ سوچ کر قدم اٹھائے۔ اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اکابر ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ میں نے خود مفتی تقی صاحب رفیع صاحب کو بیٹھے دیکھا، ان کی خدمت زیارت کی میں نے کئی بار کراچی میں، تو فرماتے تھے بھائی روزانہ مجھے اور آپ کو سینکڑوں کام پیش آتے ہیں، بس ہر کام سے پہلے بس دل کی توجہ اللہ کی طرف کر کے یہ کہہ لیا کہ اللہ میاں مجھے یہ کام ہے، میری مدد کر، بھائی اتنا سا کر لیا، اللہ مجھے کام ہے بس میری مدد، اتنی سی بات، اس سے آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری کے لیے چارے کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ، نمک کے لیے آٹے کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ، جوتے کے لیے تسمیہ کی ضرورت مجھ سے، کیا معمولی چیزیں، بالکل معمولی چیزیں، وہ ہے کہ نہیں بھائی، معمولی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اس وقت آسان ہے جب اللہ آسان کرے، ورنہ کوئی آسان نہیں ہے۔ معمولی چیز کا حصول بھی مشکل ہو جاتا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کام کیا، آپ کے سامنے کام ہے، پورے شہر پر جو اثر ہے اس انہی کا ہے، یاد رکھ، ساری محنت ان کی، میں نے بتایا جماعت کے بانی وہ ہیں، مدرسوں کے بانی، مسجدوں کے بانی، جماعت کے پہلے امیر بھی وہ تھے، جماعت شروع اس مدرسے سے ہوئی، یہ جھونپڑیاں تھیں، جھونپڑی میں بیٹھ کر جماعت کی تشکیل ہوئی 1947 میں، اور پھر آگے بات چلی۔ تو ایک ہی بات میں فرماتے تھے کہ میں نے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا ہے، بس نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، نہ زبان ہے، ہمارے یہاں کوئی دادکا نہیں، ایک بندہ دادکے کا نہیں ہے یہاں پورے ملک میں، سارے چین میں یا کوئی سعودی عرب میں ایک بندہ نہیں، نانکوں کے کچھ افراد ہیں، وہ کچھ افراد، اب ایک شخص کا قوم قبیلہ بھی نہیں ہے، اور کام کتنا بڑا چھوڑ کے جا رہا ہے، پورا شہر مرہون منت ہے۔ تبلیغ جماعت کے پرانے بابے اکثر فوت ہو گئے جو یہاں کے تھے، مجھے مل کر رویا کرتے تھے کہ ہم مشرک تھے، تیرے ابا نے توحید سکھائی، ہم تو مشرک تھے، ایسی رسمیں کرتے تھے جو شرک کی حد تک پہنچی، تیرے ابا نے ہمیں توحید سکھائی، روتے تھے جماعت کے پرانے لوگ جتنے تھے، تو اکثر چلے گئے، تھوڑے بہت رہ گئے، فرماتے تھے بس ایک ہی چیز نے یہاں مجھے زندہ رکھا، وہ تھا اخلاص اور مولا کی ذات، اسی کے لیے سارے کام کیے، کسی مخلوق کے بھی یہ خوش ہو جاؤ، کچھ کوئی فکر نہیں کی، پوری مخلوق ان کی خدمت میں تھی، پوری مخلوق ان کی خدمت میں تھی، بڑے بڑے لوگ خود خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ کیا خدمت کریں، وہ کہیں نہیں جاتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے۔ ایک وہ چونکہ قوم ایسی تھی ان کی، ترکستانی قوم کے تھے، ترکستانی قوم کی بھی عجیب وہ ہے، یعنی ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے جب گھر سے باہر نکلو پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے تو یہاں تیل لگا کے آؤ، نکلو، تاکہ لوگ سمجھے حلوہ کھا کے آیا ہے، یعنی یہ مزاج تھا،
مجھے ابھی ایک سعودیوں میں بتایا کہ طائف میں وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ 1930 میں موزے تنگ کا انقلاب آیا تھا. اس کے بعد پھر سارے جگہ جگہ پر مار دھاڑ شروع ہو گئی، تو پھر لوگ ہجرتیں کر کے طائف میں رہتے تھے. وہ جب فاقے سے ہوتا تو اپنے منہ میں خلال ڈال کے باہر نکلتا تھا. لوگ سمجھے یار گوشت ووشت کھایا جو خلال لگایا پڑتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر لیتا. ایک ہوتا فاقہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے مجھے فاقہ ہے. تو ایک مزاجن بھی ایسی قوم، پھر اکابر کے جوتی اٹھانے والے حضرت مدنی کی جوتیاں اٹھائیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے. تو وہ ان کو تو گوارا نہیں کسی جا کر کہہ بھی سکیں گے بھی یہ کرنا ہے، بس دعا کرتے رہتے تھے، کام چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھیجتے تھے ان کی خدمت کے. میں رضا الہی کے لیے ساری زندگی بسر کی ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کو کرے اور اللہ کو خوش رکھنے کی مخلوق کی فکر نہ کرے. بس یہ دو کام اگر زندگی میں آ جائیں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں جی برادری کے لیے کیا، فلانے کے لیے کیا، اور کیا مجھے ملا؟ تو ملنا ہی نہیں تھا. اللہ کے لیے کیا ہوتا تو سب کچھ مل جاتا، تو مخلوق بھی پھر تیرے ساتھ صحیح رہتی. لہٰذا ہر کام سے پہلے سوچے کیوں کرنا ہے. یہ مومن کا کوئی کام دنیا داری نہیں ہے، آخرت داری ہے. چاہے دکان پر بیٹھے ہیں تب بھی وہ آخرت داری ہے. اللہ کی رضا کے لیے دکانداری کرو، بس اللہ کی رضا کے لیے کھیتی باڑی کرو، اللہ کی رضا کے لیے بیوی بچوں کو خوش رکھو. یہ نہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی، ہر شے اللہ کے لیے کرنی. یہ ہے مومن کی شان، اس کا نام اخلاص ہے. اخلاص نام صرف یہ نہیں ہے کہ دین کے کام میں اخلاص ہو، دنیا کے کام میں بھی اخلاص ہو. سنا سمجھایا نہیں صحابہ کو، اپنے بیوی کے منہ میں تو لقمہ دے تحتسب، و بخاری میں آتا ہے، اس میں بھی تو ثواب کی نیت کر لے. لکا صدقہ تن، تو صدقے کا ثواب ملے گا. اب اندازہ کرو، رسول نے سکھایا نا کہ ہر کام میں نیت کر لے. صبح کو آپ کام کے لیے نکل رہے ہو، دنیا کمانے کے لیے، اللہ رزق کے حلال کے لیے جا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، تیرا حکم ہے. تو سارا دن جو بازار میں متھا مارو گے اجر و ثواب لے کے آئے گا. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس میں پیغمبر السلام نے نیت کے بارے میں بتایا ہو؟ چاہے دیتے رہو چاہے. اور یہی جماعت میں پہلا نمبر ہے، اخلاص. لیکن اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آگے بیٹھے